آ گئی ہے تے آواز کی لگا دینے رب کو کی دعاواں کر دینے رب دا قرآن اعلان کر دے فرمایا وا ایوبا اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ نو پکارے ہیں اللہ جی مصیبت آ گئی ہے پریشانیاں آ گئی ہیں پھر بھی رب دا نے شکریاں نے کیتیاں لوگاں دے سامنے گلا نے کیتا رب دا اللہ اکبر اللہ حضرات مفسرین نے لکھی ہے تقریباً 80 یا 81 سال حضرت ایوب اس بیماری دے اندر رہنے اللہ اکبر اللہ اتنی دیر اس بیماری دے اندر گزاری ہے لیکن رب دیاں نے شکریاں نے کیتیاں شکر کر کے وکھایا ہے صبر کر کے وکھایا ہے پھر بھی رب نو کے کہندے نے انتا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے سبحان اللہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے
گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو پوری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پوری کائنات دے نظام نو چلانے والا ہے۔ انگن درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو ساتھیو اور پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سانو سب تو پہلے اللہ رب العالمین دی ذات دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس رب کائنات نے اس گئے گزرے دور دی اندر سانو اپنے گھر دے اندر نماز جمعہ دی حاضری واسطے جمع فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات ساڈا اجزا مل بیٹھنا، جمعہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی دی اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڈے سب دی نجات دا سبب بنا دی۔ حضرات، میں تساں احباب دے سامنے اللہ رب العالمین دے قرآن دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ خالق کائنات اپنے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو محبوبہ اعلان کر کے کائنات والیاں نو دسو کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے جنا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین دے کولوں مدد طلب کرو، صبر کرو، نماز نو ادا کرو۔ ان دا فائدہ کی ہوئے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین دی ذات صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ اور جس بندے دے نال اللہ رب العالمین ہو جان، اس بندے نو نہ تے اس دنیا تے کوئی غم اور پریشانی آئے گی اور نہ ہی کل قیامت والے دن انہوں کوئی غم اور پریشانی ہوئے گی۔ اج دنیا دے اندر اگر کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی وڈیرا بندہ، پنڈ دا نمبردار، چودھری اگر کسی نو کہہ دیندا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جتھے تینوں کوئی معاملہ پیش آئے گا، کوئی ضرورت ہوئے گی، کوئی مصیبت پریشانی ہوئے گی، میں تیرے نال کھڑا، وہ بندہ دلی طور تے بڑا مطمئن ہو جاندہ ہے کہ یار فلاں صاحب نے مینوں کہہ دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ بنے، کوئی ٹینشن آئے، میں تیرے نال ہاں۔ حضرات، وہ تے رب دا پیدا کیتا ہوا انسان ہے جڑا تسلیاں دے رہے ہے، دلاسے دے رہے ہے، اور اللہ رب العالمین دی ذات جس کائنات دے رب نے پوری کائنات نو بنایا ہے، اور اے اعلان کر کے کہہ رہے ہے محبوبہ اعلان کر دیو، کائنات والیاں نو دس دیو، دنیا کائنات دے اتے اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہاڈا کام کی ہونا ہے، صبر کر کے تسی وکھانا ہے، میں اللہ رب العالمین دا ساتھ تو آڑے نال ہوئے گا۔ حضرات، اسے حوالے دے نال تساں باپ دے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ رب کائنات میں گناہگار نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کر کے مومناں نو اس بات دی تسلی دے دیتی ہے کہ فرمایا دنیا تے مصیبتاں، آزمائشاں یہ آندیاں رہن گیاں، لیکن ایتھے جس ویلے مصیبت پریشانی آنی ہے تو ویلا نہیں کرنا، رب دیاں نے شکریہ نہیں کرنیاں، رب دے گلے نہیں کرنے، کم دستا کرنا کیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر کر کے وکھانا ہے، اے صبر والا کم تسی کر لیا جے، میں رب دا ساتھ تواڈے نال ہو جائے گا۔ حضرات، اج دنیا تے رہندیاں ہویاں گھریلو معاملات دی اندر، اولاد دے معاملے دی اندر، رشتہ داراں دے معاملے دی اندر کوئی معاملہ بن جائے، پریشان نہیں ہونا، اس مصیبت دا، اس پریشانی دا حل لبنا ہے اور صبر کر کے وکھانا ہے۔
جس ویلے اسی صبر کرا گے اللہ رب العالمین دی طرفوں رحمتاں آن گیاں، برکتاں آن گیاں، خیر آئے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ویلے آقا علیہ السلام دے کولو کچھ بندے سوال کرنا واسطے آئے، منگن واسطے آئے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی سانو مال عطا کر دیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے عادت مبارکہ ہویا کر دی سی، آپ علیہ السلام کدی بھی کسی نو خالی نہیں موڑیا کر دے سی۔ آپ علیہ السلام نے مال عطا کیتا، دے دیتا، پھر سوال کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر اور دیو، نبی علیہ السلام نے اس جگہ تے اس مقام تے اے جملے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سوال تو بچ دے اللہ رب العالمین انہوں سوال تو بچا لیندے نے، لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلان تو بچ دے اللہ رب العالمین اس بندے نو بچا لیندے نے۔ اور جیڑا بندہ جس بندے نو اللہ رب العالمین دی ذات نے صبر والی نعمت عطا کیتی ہے، فرمایا ان دے رنگیا کوئی عطیہ کوئی تحفہ کسی انسان نو دیتا ہی نہیں گیا، کہ صبر جس انسان دے کول ہوئے گا اس ویلے خیر و برکت آئے گی، رحمت دا نزول ہوئے گا۔ کائنات دے رب نے اپنے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس بات دی تلقین کیتی ہے، فرمایا محبوب سونیاں دنیا کائنات دے اتے زندگی گزارنی ہے اور لوگاں نو صبر کر کے دکھانا ہے، کس طرح دا صبر کرنا ہے، آئیے رب دا قرآن کی اعلان کر دے اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سانو کی آگاہ کر دے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر تے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے، فرمایا محبوبہ اعلان کر دیو کائنات والیاں نو دس دیو، بلکہ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ اس بات دیاں تلقینہ کیتیاں نے، فرمایا محبوبہ تسی میں لوگاں نو صبر کر کے دکھانا ہے، کس طرح دا صبر، فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فرمایا محبوبہ صبروں دادا کرنا ہے، اس انداز دینا صبر کرنا ہے جس طرح پہلے اولو العزم پیغمبر جس طرح پیغمبران نبیان نے صبر کر کے دکھایا ہے نا، ولا تستعجل لهم کسے معاملے دی اندر جلدی نہیں کرنی، اللہ اکبر، اللہ تے صبر کر کے دکھانا ہے نا۔ حضرات جس ویلے رب کائنات اپنے محبوب پیغمبر نو صبر دیاں تلقینہ کر دینے اور اسے پیغمبر نے کائنات والے لوگاں نو اپنی امت نو اس بات دا درز دیتا ہے، اس بات تو آگاہ کیتا ہے، فرمایا میرے امتیوں جس ویلے کوئی معاملہ بن جائے پریشانی بن جائے صبر دا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کر کے دکھانا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ رب کائنات نے صبر کرنے والے نو خوشخبری کی عطا کیتی ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ اعلان کر دیو وبشر المخبتین، عاجزی اختیار کرنے والیاں واسطے خوشخبریاں نے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جس ویلے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ انہاں دے سامنے رب دا تعریفاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، وجلت قلوبہم فرمایا انہاں دے دل ڈر جایا کر دینے، والصابرین علی ما اصابہم، اور فرمایا جس ویلے کوئی مصیبت پریشانی آندی ہے، کوئی تکلیف آندی ہے دنیا دی طرفوں، لوگاں دی طرفوں، اولاد دی طرفوں، بیوی بچیاں دی طرفوں، کوئی بھی تکلیف آندی ہے، کوئی بھی پریشانی آندی ہے تے فاصبرہم کردہ کیے ان دے اتے صبر کر لیندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور فرمایا والمقیم الصلاة اور نماز نو قائم کیتا کردہ
سن فرمایا جو اسی اللہ رب العالمین دی ذات نے میں رزق عطا کیتا ہے ان دے اندروں خرچ کیتا کر دے اے خوشخبری انہاں بندیاں واسطے جڑے عاجزی اختیار کر لیندے نے جڑے مصیبت پریشانی تے موقع تے اپنے آپ نو صبر دا دامن پکڑ لیندے نے اپنے آپ نو صبر بنایا کردے نے اپنے آپ تو باہر نہیں ہویا کردے صبر دے اندر زندگی گزاریا کردے نے حضرات تے ایک گل کراں اگر صبر دنیا کائنات دے اتے اگر سانو سوکھی سوک ملدا رہے تے دنیا تے کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آئے گا جڑا رب نو یاد کرے کیونکہ بندہ کہے گا یار مینوں تو عیاشیاں مل گئیاں مینوں تے زندگی گزارن واسطے ہر چیزاں مل گئیاں حضرات کچھ لوگ ایسے ہون گے رب نو بھول جان گے اے تکلیفاں اے مصیبتاں اے پریشانیاں اے بھی آیا کردیاں نے مومنین تے آیا کردیاں نے اللہ آزمایا کردے مومنہ بندیاں نو آزمایا کردے اللہ اکبر اللہ کائنات دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات محبوب پیغمبر نے فرمایا اے دنیا کائنات والے ہو سن لو سب تو زیادہ مصیبتاں پریشانیاں آزمائشاں انبیاء کرام تے آیا کردیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات اج کسے تے مصیبتاں آ جائے پریشانی آ جائے اسی ان دے واسطے ٹل فیصلہ کر لینے ہیں اینے کوئی انج کیتا ہوئے گا اینے وہ غلطیاں کیتیاں ہون گیاں اے معاملہ بن گیا ہوئے گا حضرات اسی تے ظاہری فیصلہ کرنے ہیں حقیقتاں تے اللہ رب العالمین دی ذات جانیاں کر دیے کائنات دے محبوب پیغمبر فرمان دینے مصیبتاں پریشانیاں جڑیاں آیا کر دیاں نے سب تو زیادہ انبیاء کرام تے آیا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات اگر انبیاء کرام دی زندگی دا مطالعہ کریے پیچھے نظراں دڑائیے رب دے قرآن دا مطالعہ کریے رب دے کریم نبیاں دا تذکرہ آئے گا انبیاء دا تذکرہ آئے گا انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے مصیبتاں انتے بھی آئیاں نے پریشانیاں انتے بھی آئیاں نے اور اسی طرح میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے انبیاء تو بعد مصیبت پریشانی آزمائش اس بندے تے آیا کر دیے جڑا بندہ اپنے ایمان دے لحاظ نال مضبوط ہویا کر دے جس کے اندر ایمان زیادہ ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ اندے تے مصیبت بھی زیادہ آیا کر دیے رب دی طرف آزمائشاں بھی آیا کر دیاں نے سب تو پہلے تے رب کو دعا کرنی چاہیے اللہ جی اسی آزمائشاں دے قابل کوئی نہیں ساڑھے تے آزمائش نہ آ لے آئی اللہ اکبر اللہ اگر اللہ ساڑھے تے آزمائش آ جائے مصیبت آ جائے اللہ پھر سانوں دے تے ثابت قدم رہن دی توفیق عطا کر دی تے میرے پیغمبر فرمان دینے اس تو بعد مصیبت پریشانی ان دے تے آیا کر دیے جویں جویں لوگاں دا ایمان ہویا کر دے فلمسل فرمایا جس طرح لوگاں دا ایمان ہویا کر دے جس طرح دا لوگاں دا ایمان دا درجہ ہویا کر دے اس طرح دیا مصیبتاں آیا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات جڑا بندہ اس مصیبت تے اس پریشانی تے آزمائش تے صبر کر لیندہ ہے کائنات دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑ دینے اللہ رب العالمین دی ذات جس ویلے مصیبت کوئی پریشانی انسان تے آندی ہے وہ صبر دا مظاہرہ کر دے صبر دے دامنوں نہیں چھڑ دا ویلا نہیں کردہ لوگاں دے سامنے جا کے رب دے نشکریاں نہیں کردہ رب دے گلے نہیں کردہ فرمایا ایسے بندے واسطے اللہ رب العالمین دی ذات ان دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑ دینے حضرات اور کی چاہیے دے اللہ رب العالمین انسان دے سارے گناہ دنیا تے معاف فرما دے اور جس ویلے دنیا تے گناہ معاف ہو جان گے پھر دسو نا داخلہ کدھر ہوئے گا اللہ رب العالمین سیدھا انسان دا داخلہ جنت دے اندر فرما چھڑن گے اللہ اکبر اللہ اور اسی طرح میرے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے رب دا قرآن نازل ہویا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اس بات دیاں تلقینہ کیتیاں نے فرمایا محبوبہ انہاں لوگاں دے سامنے میرے نبی ایوب دا انہاں دے سامنے آواز بیان کرنا انہاں نو دسنا مصیبت پریشانی آئی ہے بیماری آئی ہے کس طرح دا صبر کر کے دکھایا حضرت ایوب نے اللہ اکبر اللہ حضرات انبیاء کرام دی زندگی ساڑھے واسطے آئیڈیل
نمونہ ہے، پیغمبر دی بھی زندگی ساڑھے واسطی آئیڈیل اور نمونہ ہے، اسے پیغمبر دے سینہ پاک تے رب نے قرآن نازل کر کے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے۔ فرمایا محبوبہ حضرت ایوب دا واقعہ سامنے رکھو نا، اپنی کائنات دے لوگاں دے گی اپنی امت دے سامنے رکھو نا۔ اللہ اکبر اللہ، تے جس ویلے مصیبت آن دیئے پریشانی آن دیئے تے پکارنا کنوں ہے، کنوں پکارنا ہے؟ اللہ رب العالمین نو۔ آ دیکھیں نا جس طرح انبیاء کرام نے پکارے ہیں نا، حضرت ایوب نے مصیبت آئی، پریشانی آئی ہے، انہاں تے ازمائش آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، تے آواز کی لگان دینے رب کو لو کی دعاواں کر دینے، رب دا قرآن اعلان کر دے۔ فرمایا وا ایوبا اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نو پکارے ہیں، اللہ جی ہے مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، پھر بھی رب دا نے شکریاں نے کیتیاں، لوگاں دے سامنے گلا نے کیتا رب دا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات مفسرین نے لکھی ہے تقریباً 80 یا 81 سال حضرت ایوب اس بیماری دے اندر رہنے۔ اللہ اکبر اللہ، اتنی دیر اس بیماری دے اندر گزاریے، لیکن رب دیاں نے شکریاں نے کیتیاں، شکر کر کے وکھایا ہے، صبر کر کے وکھایا ہے، پھر بھی رب نو کے کہندے نے انت ارحم الراحمین، اللہ جی تسی رحم کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تے اللہ رب العالمین نے پھر کی کیتا؟ آئیے رب دے قرآن دا اگلا مقام فرمایا فاستجبنا لہو فکشفنا ما بھی من ذرن۔ اللہ فرماندے نہیں اسی پھر دعاواں قبول کیتیاں۔ فاستجبنا لہو، جس ویلے حضرت ایوب نے جس صدا لگائیے، آواز لگائی، میرے سامنے پکارے میں رب نو، تے فاستجبنا لہو، اللہ فرماندے نہیں اسی دعاواں قبول کر دیاں۔ فکشفنا ما بھی من ذرن، فرمایا کہ اسی پھر وہ تکلیفاں بھی دور کر دیتیاں نے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیکھو نا، اللہ کو منگیا حضرت ایوب نے، مصیبت آئیے پریشانی آئی تے منگیا کنے کولو ہے؟ اللہ کولو منگیا ہے نا۔ تے جس ویلے اللہ کولو بندہ منگیا کر دے رب عطا کر دیندہ ہے۔ جس ویلے بندہ رب کولو منگے، انسان جتنا بھی گنہگار ہوئے اللہ ساریاں خطاواں معاف فرما چھڑ دینے، سارے گناہ معاف فرما چھڑ دینے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پھر کیوں نہ محبت اظہار کردہ جاواں، اوے اللہ کولو منگ بندیا جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے، او پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چور ہوئے۔ کیا ہے تو سبحان اللہ۔ اوے اللہ کولو منگ بندیا، اوے اللہ کولو منگ بندیا جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے، او پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چور ہوئے۔ قرآن دیاں پڑھ آیتاں وچ شک کوئی نہیں، او قرآن دیاں پڑھ آیتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ او قرآن دیاں پڑھ آیتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ او ولی پیر پیغمبران دا، او ولی پیر پیغمبران دا رتبہ بھویں ہور ہووے، او پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چور ہووے۔ حضرات اللہ کولو منگیے، جیڑا بندہ اللہ کولو منگیا کر دے، اللہ رب العالمین گناہ بھی معاف فرما چھڑ دینے، بیماریاں آ جانو بھی دور فرما چھڑ دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات جس طرح حضرت ایوب نبی نے رب نو پکارے ہیں تے رب کو نو دعاواں کیتیاں نے۔ ایک دوسرا شاعر تڑپیا، وہ اپنے انداز دے اندر انج کہندا ہے کہ اللہ رب العالمین تے آسمان دنیا تے آ کر کے رات نو آوازہ لگاندا ہے۔ اللہ کہندا کوئی بندہ آئے میرے کو منگے تے صحیح، میں رب العالمین دی ذات اس بندے نو عطا
کر دیواں گا۔ اگر کسی نو بیماریاں تو شفاواں چاہندیاں ہون، کوئی بیماریاں تو شفا نہ لینا چاہے، کوئی اولاد منگنا چاہے، کوئی رزق منگنا چاہے، کوئی بھی کوئی چیز منگنا چاہے، میرے در تے آ جائے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العالمین تے آواز لگام دینے، او آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ او آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ او بوہے غیران دے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین تے آوازہ لنگان دینے۔ حضرات کوئی مصیبت پریشانی آنی ہے تے منگنا کندے کولو ہے؟ اللہ رب العالمین کولو منگنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ایوب نے دعاواں کیتیاں نے، اللہ رب العالمین نے فیرون دو فوراً دعاواں قبول کیتیاں تے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی بیان کر دینے، کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، جس ویلے رب نے دعاواں قبول کر لیاں، حضرت ایوب دے صبر نو ویکھیا، آزمائش نو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے ایوب جانا، جا کے فلاں چشمے تے اوتھے جا کے نہا لے۔ اللہ رب العالمین نے چشمہ جاری کیتا ہے۔ جس ویلے حضرت ایوب نے اوتھے جا کے غسل کیتا ہے، رب کائنات نے ساریاں بیماریاں ختم کر دیتیاں نے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس صبر دا مظاہرہ کیتا ہے حضرت ایوب نے، اور اللہ رب العالمین نے انعام دیتا ہے۔ اتنی دیر بیماری دے اندر کٹی اور پھر صبر دا مظاہرہ کیتا۔ اللہ رب العالمین نے جو جیڑیاں چیزاں پہلے اللہ رب العالمین نے بیماری دی وجہ تو جو ساتھ چھڑ کے کچھ چلیاں گئیاں اور ختم ہو گئیاں، اور ساریاں چیزاں اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب نو دوبارہ عطا کر دیتیاں۔ جس ویلے حضرت ایوب غسل کر رہے نے اور سونے دیاں ٹڈیاں ڈگیاں تو حضرت ایوب انج کر کے کٹھے کرنے شروع ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آواز لائی، ایوب کیا میں تینوں نہ چیزاں تو غنی نہیں کر دیتا؟ فرمایا اللہ جی بے شک تسی مینوں غنی کر دیتا ہے، لیکن میں تواڈی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات مصیبت آئے پریشانی آئے تے سانو صبر دا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کر کے دکھانا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد، ذرا جا کے بیٹھو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن اترے، اور وہ میرا پیغمبر بھی بڑا صبر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ تواڈی اور میری ماں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھیاں ہوئیاں نے، کہنے لگے اللہ دے رسول جی دسو نا تانوں کسے دن مصیبت پریشانی، کسے دن کوئی ایسا دن دسو نا جڑے دن تانوں احد دے میدان تو بھی زیادہ مصیبت آئی ہوئے، پریشانی دا موقع بنیا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تے میرے محبوب پیغمبر کہن لگے عائشہ سن لے، تیری قوم والیاں نے اہل طائف نے اس ویلے میں نو مصیبت دیتی، پریشانی میں نو آئی، اس ویلے میں نو سب تو زیادہ دکھ ہویا جس ویلے میں لوگاں دے سامنے اسلام لے کر کے گیا، میں رب دی دعوت لے کے گیا، رب دا پیغام لے کر کے گیا، رب دا پیغام سنایا جا کے انہاں لوگاں نے میرے نال ظلم کیتا، زیادتیاں کیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور دیکھیا جے نبی علیہ السلام دا صبر اور توہانوں اور میں نو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے میں تو واپس آیا نا انہوں نے انہیاں ظلم اور زیادتیاں کیتیاں، ایک آسمان تو آواز آئیے، آواز کی آندی ہے کہ تواڈے رب نے سن لیا جو قوم والیاں نے تواڈے نال کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے رب اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں انج کر کے ویکھیا تے جبریل امین آواز دے رہے نے کہ اللہ رب العالمین نے مینوں حکم ادا کیتا ہے، مینوں آرڈر کیتا ہے کہ جان نبی علیہ السلام دے کولے جا کے پوچھ لے جس طرح میرا پیغمبر حکم دے وے، جا کے میں پہاڑاں دا فرشتہ ہاں، جا کے میرا پیغمبر دے سامنے اپنی عرضیں رکھ دے کہ اللہ رب العالمین نے مینوں تہاڈی خدمت واسطے بھیجیا ہے نا، جس طرح دا تہاڈا حکم ہوئے گا
پہاڑا دی اندر رکھ کے میں اس بستی والیاں نو بالکل ملیا میٹ کر دیاں گانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج دیکھیا جے نبی علیہ السلام دا صبر، نبی علیہ السلام فرمان دینے اس ویلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہ اے لوگ اج میرا مقام نو نہیں جان دے، میرے مرتبے نو نہیں جان دے، انہاں دیاں اولاداں دی اندروں میں اللہ کو امید رکھنا، بل ارجو ان یخرج اللہ، میں اللہ کو اس بات کی امید کرنا وا، میں اللہ کو اس بات دا گمان رکھنا وا انہاں دیاں اولاداں دی اندروں اللہ رب العالمین ایسے لوگ پیدا کرے گا وحدہ لا شریک لہ لا یشرک بہ شیئا، وہ اللہ رب العالمین دی ذات نو کلا جانن گے اور رب نال شرک نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج دیکھیے نا نبی علیہ السلام نے کس طرح دا صبر کر کے دکھایا ہے نا۔ حضرات اج اسی اگر دعوت تبلیغ دا کم کر دیاں اگر کسی نے کچھ کہہ دئیے، اگر ان دا رویہ ساڑھے نال غلط ہو جائے، ساسی فوراں کہنے یارے نے میرے نال زیادتی کر دیتی ہے، ظلم کر دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات اج کوئی عالم دین، کوئی بھی بندہ جس ویلے تقریر واسطے جاندا ہے اوتھے جا کے اعلانات کیتے جاندے نے کہ فلاں مولانا صاحب آ گئے، فلاں شیخ الحدیث آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات اج تے استقبال کیتا جاندا ہے لیکن میرے پیغمبر گئے استقبال نہیں کیتا گیا، میرے پیغمبر تے ظلم اور زیادتیاں کیتیاں گئیاں لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور اسی طرح میرے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا جیڑا بندہ صبر کر لیندے اللہ اور فائدہ کی عطا کرنگے۔ دنیا کائنات لوگ رب دا قرآن سماعت فرماؤ، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرمان دینے جیڑے دنیا کائنات دے اتے رہ کے صبر دا مظاہرہ کر دینے میں رب دا ساتھ ہونا دینا لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اسی طرح میرے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے حضرات کوئی بھی معاملہ بن جائے صبر کرنا چاہیے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں دیکھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے نے، انہاں نوں بڑا دکھ پہنچیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے کہندیاں نے میرے دل دے اندر خیال آیا اور میں نبی علیہ السلام دا او فرمان سنیا سی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی ما من مسلمین عبدن، کوئی بھی مسلمان کوئی بندہ جس ویلے انہوں کوئی مصیبت پہنچے پریشانی پہنچے وہ اس بات دا ورد کرے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرمایا کہ جڑا بندہ اس دا وظیفہ کر لیندے اے دعا پڑھ لیندے اللہ رب العالمین اس چیز تو بہتر بدلہ عطا کر دیندے نے، اس چیز تو بہتر چیز عطا کر دیندے نے۔ کہندیاں نے میں اپنے ذہن دے اندر سوچیا کہ ابو طلحہ نالو کیڑا بندہ کوئی اچھا ہوئے گا، اتنے میرے اچھے شوہر، اتنا میرا خیال رکھنے والے، انہاں تو زیادہ اچھا کیڑا ہوئے گا۔ کہندیاں نے میں نبی علیہ السلام دا فرمان سنیا، میں دعا دا کثرت دا اہتمام کر دیتا، کثرت نال دعا پڑھن لگ بھی۔ ایک دن ایسا ہویا نبی علیہ السلام نے نکاح دا پیغام بھیج دیتا ہے۔ حضرات کی وجہ نبی علیہ السلام دے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تے عمل کیتا ہے اور صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ابو طلحہ نالو بہتر خامد عطا کر دیتا ہے۔ حضرات پتہ چلیا سانو صبر کرنا چاہیے، کوئی جدا ہو جائے، دنیا تو فوت ہو جائے، کوئی بیٹا کسی دا چلا جائے، والدہ چلی جائے، والد چلا جائے، تے سانو صبر دا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں میرے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے نبی علیہ السلام دے کولے جس ویلے پیغام آیا نا، نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا بیٹا بیمار ہو گیا ہے نا، بچہ بیمار ہو گیا، اور سیدہ زینب نے نبی علیہ السلام دی طرف پیغام بھیج دیتا ہے نا، جاؤ نا میرے بابا نو کیا دے کہ میرے بیٹے دی آخری آن چل دی پیے، آخری آن دا مقام چل دا پیے، دنیا تو جان لگے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی علیہ
والسلام نے اس موقع تے بھی صبر دی تلقین کیتی ہے. فرمایا انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جا کے میری بیٹی نو کہہ دیو اللہ رب العالمین دی چیز سی جو رب نے عطا کیتا او بھی ہوندا ہے, جو نہ عطا کرے جو لے لے, جو عطا کر دے وی او بھی ہوندا ہے, جو اپنے کول واپس بلا لے او بھی ہوندا ہے. لیکن تہانوں کی کرنا ہے فلتصبر ولتحتسب. فرمایا صبر دا مظاہرہ کرنا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ حضرات جس ویلے بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین ایندا دوسرا فائدہ کی عطا کر دینے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولے ایک خاتون آئی ہے, آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں بیماری لگی ہوئی ہے, میں بیمار ہو جانی ہاں, تے جس ویلے میں بیمار ہونی ہاں میری ایک کیفیت بن جاندی ہے, میری اے حالت بن جاندی ہے, مینوں پتہ کوئی نہیں چلدا, میرا پردہ ستر کھل جاندا ہے, پردہ ہٹ جاندا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ اور رب کو دعا کر دیو اللہ میری بیماری نو ختم کر دے وے. اللہ اکبر. اللہ حضرات غور کریا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آن والی بی بی میں تینوں گل دسناواں اگر تو اس بات تے صبر کریں گی اس بیماری تے صبر کریں گی ایندا بدلہ اللہ رب العالمین جنت عطا کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اگر صبر نہیں کریں گی میں رب کو دعا کر دینا وا اللہ تیری بیماری دور کر دیں گے. کہن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر جی نہیں میں صبر کر کے دکھاواں گی, میں صبر کرنی ہاں, اے دنیا دی زندگی تے گزر جانی ہے, اوکھی گزر گی سوکھی گزر گی, جس بھی انداز نال گزرے گی اے تے گزر جانی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر جی لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے, ایک میں عرض کرنی ہاں, درخواست کرنی ہاں, اینی دعا کر دیو اللہ دے محبوب پیغمبر جی اینی دعا کر دیو کہ جس ویلے میرے نال اے معاملہ بنے مینوں مرگی دا دورہ پوے, جس ویلے میرے نال اے معاملہ بن جائے اللہ رب العالمین میرا ستر نہ کھولن. اللہ اکبر. اللہ حضرات حضرت عباس کہندے نے عطا بن ابی رباح نو کیا اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو اے دیکھ لو اللہ رب العالمین دی ذات نے اس عورت نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے. حضرات وجہ کیے سبب کیے بیماری تے صبر کیتا ہے نا. اج سانوں بھی صبر کرنا چاہیے, صبر دا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اور اسی طرح میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیوی بیان کر دیا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عورت آئی ہے, آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر موجود نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر نہیں اور اس عورت دے نال دو بیٹیاں بھی موجود نے. آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیوی نو آ کے کہندی ہے مینوں کھان واسطے کچھ دے دیو, میرے کول کھان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں, میریاں بیٹیاں بھکھیاں نے, انہاں نوں بھوک لگی ہوئی ہے, تسی انج کرو نا کھان واسطے کوئی کھانا دے دیو, کوئی چیز دے دیو نا. اللہ اکبر. اللہ تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے میں گھر دے اندر گئی, جا کر کے میں دیکھے ایک روایت دے مطابق ایک کھجور اور دوسری روایت دے مطابق دو کھجوراں. فرمایا کہ میں دو کھجوراں لے کے آئی, میں ایک انہوں دے دیتی, ایک دوسری نو دے دیتی اور ایک تیسری جڑی تیسری کھجور ہے میں انہاں دی ماں نو دے دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تے بیٹیاں نے اپنی اپنیاں کھجوراں کھا لیاں اور ماں نے علی منہ چ کھجور نہیں پائی, اور بیٹیاں نے کھا کے کیا ماں جی سانوں اور بھوک لگی ہے, ماں نے وہ کھجور منہ وچوں کڈ کے اپنیاں بیٹیاں نو دے دیتی ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر آئے نے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع ہو گئیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھا عائشہ کی معاملہ بن گیا, کی وجہ بن گئی, کس وجہ تو رو رہی ہیں جے؟ کہن لگی اللہ دے رسول جی اے معاملہ پیش آیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے فرمایا عائشہ ان اللہ قد اوجب الجنہ, جڑا بندہ بیٹیاں دی ازمائش دی وجہ تو پریشان ہوندا ہے, مصیبت آ جاندی ہے, پریشانی آندی ہے, او تے صبر دا مظاہرہ کردا ہے, اللہ رب العالمین ایسے بندیاں واسطے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیندے نے. اللہ اکبر. اللہ اللہ پھر کیوں نہ کہندا جاواں دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا, ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا, ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا, دو بیٹیاں جیڑا پالے گا
دو بیٹیاں جیڑا پالے گا پالے نال خوب سنبھالے گا او تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا حضرات آج دی دمے دا خلاصہ اے وے کہ دنیا کائنات دے اتے زندگی گزار دیا ہویا کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی بھی معاملہ بنے اولاد دے معاملے دے اندر گھریلو معاملے دے اندر کاروبار دے اندر کسے بھی موقع تے سانو صبر دا دامن نہیں چھڑنا اپنے آپ نو صابر بنانا ہے اللہ رب العالمین دے کولو مدد طلب کرنی ہے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد کس ذریعے طلب کرنی ہے نماز پڑھ کے نماز پڑھا گے اللہ رب العالمین دی ذات انسان نو صبر عطا کرن گے اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ جو سنے سنایا اس کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ